بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک افطاری کے بارے میں بتائیں گے، جسے سن کر آپ اپنے آنسو نہیں روک پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزے کتنی مرتبہ رکھے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ماہ رمضان کے روزے ہجری کے بعد دوسرے سال شعبان میں فرض کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہجری کے بعد 11ویں سال ربیع الاول میں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے 9 سال روزے رکھے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان دنوں کے علاوہ جن میں روزہ رکھنا منع ہے۔ عید کے 2 دن، التشریق کے 3 دن، 11ویں، 12ویں اور 3 ذی الحجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقفے سے روزے رکھتے تھے۔ رمضان اسلام کے روزے کا مہینہ دنیا بھر کے مسلمانوں نے 14 صدیوں سے زیادہ دیکھا اور منایا ہے۔ 7ویں صدی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ رمضان کا روزہ ان میں سے ایک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی جھوٹ اور اس جیسے دوسرے کاموں کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ 2 روٹیاں اور گوشت کی ایک بوٹی لے کر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی کے اس تحفے کو قبول فرما کر ارشاد فرمایا، بیٹی تم اس کھانے کو اپنے گھر لے چلو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بیت اطہر میں تشریف لے گئے اور کھانے والے تھال سے پردہ ہٹایا تو گھر کے تمام افراد یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ تھال روٹیوں اور گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی یہ سب تمہارے لیے کہاں سے آیا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ سب کو جمع فرما کر ایک ساتھ کھانا کھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کھانے کے تھال میں اتنی برکت دی کہ سب نے پیٹ بھر کر کھایا، پھر بھی کھانا ختم نہ ہوا۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کی ایک افطاری، جسے سن کر آپ اپنے آنسو روک نہیں پائیں گے۔ تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لخت جگر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر عصر کی نماز پڑھی جا چکی تھی۔ حضرت فاطمہ کے گھر میں سب نے روزہ رکھا۔ حضرت فاطمہ کے 2 چھوٹے بچے، انہوں نے بھی روزہ رکھا۔ مغرب کا وقت ہونے والا ہے اور سب کے سب مصلی بچھائے رو رو کر دعا مانگتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دعا ختم کر کے گھر گئیں۔ سیدہ فاطمہ نے افطاری بنانا شروع کر دیا۔
تو سب سے پہلے آٹا دیکھا کہ گھر میں آٹا موجود بھی ہے کہ نہیں۔ آپ نے دیکھا تو صرف 4 روٹیوں کا آٹا موجود تھا۔ سیدہ فاطمہ نے 4 روٹیاں پکائیں، اس سے زیادہ اناج گھر میں نہیں تھا۔ پہلی روٹی اپنے شوہر حضرت علی کے سامنے رکھ دی، دوسری روٹی بڑے بیٹے حضرت حسن کے سامنے رکھ دی اور تیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے حضرت حسین کے سامنے رکھ دی اور چوتھی روٹی اپنے سامنے رکھ لی۔ شیر خدا حضرت علی کے علاوہ ننھے شہزادوں جنت کے سرداروں حضرت حسن اور حسین بھی روزے سے تھے۔ افطاری ہونے سے پہلے سب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ افطاری کا وقت ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کو ختم کیا اور شاہ کونین کی لاڈلی بیٹی کے گھر رمضان کا دسترخوان سج جاتا ہے، جس پر صرف 4 روٹیاں اور کچھ سحری کا بچا ہوا سالن موجود ہے۔ سیدہ فاطمہ نے ایک ایک روٹی سب کے آگے رکھ دی۔ مسجد نبوی میں اذان ہونے لگی، مغرب کی اذان ہوئی، روزہ افطار ہوا، سب نے روٹی سے روزہ کھولا۔ حضرت علی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روٹی کو ختم کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی روٹی کو کھایا اور کچھ ذہن میں آیا تو آپ نے آدھی روٹی کو اپنی چادر کے پلو کے ساتھ باندھ لیا۔ یہ معاملہ حضرت علی نے دیکھا تو کہا کہ اے فاطمہ، تجھے کیا بھوک نہیں لگی؟ ایک ہی تو روٹی ہے، اس میں سے آدھی روٹی دوپٹے میں باندھ رہی ہو۔ بچوں نے بھی پوچھا، ماں کیا بات ہے؟ سب نے اپنی اپنی روٹی کھا لی ہے، آپ نے اپنی روٹی آدھی کھائی ہے اور آدھی کو چادر کے پلو میں باندھ لیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی، ہو سکتا ہے کہ میرے بابا جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو۔ میرے بابا جان نے پتہ نہیں کچھ کھایا بھی ہوگا کہ نہیں۔ وہ بیٹی کیسے کھائے گی جس کے باپ نے کچھ نہیں کھایا ہوگا؟ میں نے آدھی روٹی اپنے بابا کے لیے رکھی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی روٹی اپنے بابا کو دینے کے لیے اپنے بابا کے گھر کے دروازے پر پہنچی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے نماز ادا کر کے واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری لاڈلی بیٹی، دروازے پر کیوں کھڑی ہے؟ اندر کیوں نہیں گئی ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی بی بی فاطمہ نے جواب دیا، اے بابا جان، اندر آنے کی اجازت دو گے تو اندر داخل ہوں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کو کہا تو حضرت فاطمہ نے اپنے چادر کے پلو سے روٹی کو کھولا اور روتے ہوئے کہنے لگیں، اے بابا جان، میں افطاری کر رہی تھی کہ اپنے بابا جان کی یاد آ گئی تو میں نے آدھی روٹی کھا لی اور آدھی روٹی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو فرمانے لگے، اے میری لاڈلی بیٹی، آپ نے بہت ہی اچھا کیا ہے جو روٹی لے کر آئی ہو، ورنہ میرا چوتھا دن بھی بغیر کچھ کھائے پیے گزر جانا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے روٹی لے لی تو حضرت فاطمہ کہنے لگیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی۔ وہ کیا منظر ہوگا جب حضرت فاطمہ اپنے ہاتھوں سے نوالے توڑ توڑ کر اپنے بابا جان کے منہ میں ڈال رہی ہوں گی۔ جب روٹی ختم ہو گئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے میری جان، میری لاڈلی بیٹی، اب کیوں رو رہی ہو؟ حضرت فاطمہ نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، اے میرے بابا جان، کل کیا ہوگا؟ کیا میرے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہوگا؟
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر بی بی فاطمہ کے سر مبارک پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے میری لاڈلی بیٹی، آپ بھی صبر کر لینا، میں بھی صبر کر لوں گا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہماری امت کے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ ہوتی ہے محبت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے تھی۔ یہ گناہگار امتی ہم ہی ہیں جن کے لیے نبی بھوکے رہے، نبی کی بیٹی بھوکی رہی۔ اے مسلمانوں، غور کرو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی بیٹی فاطمہ مسلمانوں کے لیے بھوکے رہے۔ آج کل کی عورتوں کو حضرت فاطمہ کا دوپٹہ یاد نہیں ہے۔ وہ کھلے عام اپنے سر کو بغیر ڈھانپے گلیوں، بازاروں اور محلوں میں عام گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اے مسلمانوں، بے شک ہماری بخشش اسی میں ہے کہ ہم اپنی زندگی اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزار دیں۔ اللہ پاک ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے سچا عشق عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔